الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے وطن عزیز پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے آزادی کی نعمت مسلمانان بر صغیر کو کیسے حاصل ہوئی، اس کے لیے محنت اور کوشش کن کن لوگوں کے حصے میں آئی، اس کا مختصر سا تاریخی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا۔ اس جمعے سے پہلے دوران ہفتہ ہمارے نیو سٹی کے اندر ہماری مسجد سے متصل مارکیٹ میں ایک انتہائی
دردناک، اندوہناک، دل پگار حادثہ پیش آیا اور چند 100 روپوں پر تلخی اس قدر بڑھی کہ ایک آدمی نے مشتعل ہو کر 3 افراد پر، 3 نہتے افراد پر فائر کھول دیا۔ ان میں ایک نوجوان جس نے ابھی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تھا، وہ جاں بحق ہو گیا، شہید ہو گیا، اور 2 باپ بیٹا ابھی تک اسپتال میں ہیں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس سانحے کی وجہ سے دل بہت گرفتہ تھا، افسردہ تھا۔ تو سوچا کہ آج کی اس جمعہ کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے ہمارا جو یہ معاشرہ ہے، یہ جرائم کی جس دلدل میں پھنس گیا، لپیٹ میں آ گیا، اس کے اسباب اور اس کا تدارک کیسے ہو، اس حوالے سے قرآن و سنت میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتے ہیں، اس پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو ہو۔ اگرچہ یہ بھی ایک ہے بات کہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں براہ راست، وہ عام طور پر اللہ ماشاء اللہ ایسے غلطیوں کے، ایسے جرائم کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جو نہیں سنتے، جن تک ہماری آواز نہیں پہنچتی، وہ عام طور پر ان جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ممبر و محراب کے تقدس اور اس امانت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طور پر کہیں، بات کریں، نصیحت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذریعے ہماری بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور کسی کی اصلاح کا، کسی کے دل کی کایا پلٹنے کا سبب بن جائے۔ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، جیسے افراد ہوں گے ویسا ہی معاشرہ ہوگا۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو افراد اگر اپنا آپ بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا۔ اگر افراد کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی، افراد کی ذہنیت جرائم پیشہ ہوگی، تو معاشرے میں جرائم پیشہ افراد وہ دندناتے نظر آئے۔ کیونکہ ہم جس منصب پر فائز ہیں، جو ذمہ داری ہمیں ملی ہوئی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے ہمارا گرد و پیش کے ساتھ رابطہ وہ عام لوگوں سے نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے علم میں معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ، معاشرے کا اتار چڑھاؤ، معاشرے کی جبوحالی، معاشرے کا فساد اور بگاڑ، اس کے مختلف پہلو وہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ آتے ہیں۔ جرائم خواہ وہ قتل و غارت گری کی صورت میں ہوں، لوٹ مار اور حق تلفی اور غصب اور چوری کی صورت میں ہوں، ڈکیتی کی صورت میں ہوں، ملک کی صورت میں ہوں یا بین الاقوامی صورت میں ہوں، ان کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عدالتی نظم وہ چند طاقتور آدمی افراد کے ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں
جرائم بکثرت ہے، لیکن اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات اس لیے غلط ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں جہاں دستور کی، نظم و ضبط کی بالادستی قائم ہے، وہاں غربت نام کی نہیں ہے، ہر فرد کو بنیادی سہولیات میسر ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم کی شرح میں وہ دنیا میں پہلے نمبر ہے۔ امریکہ جو دنیا کا اس وقت سپریم لیڈر ہے اور کئی ریاستیں اس کی حدود میں آتی ہیں، مختلف طبقات، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں، یعنی کثیر الجہات معاشرہ وہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس سب کے باوجود کہ وہاں مجرم کو سزا بھی دی جاتی ہے، ڈسپلن کی، نظم و ضبط کی کمزوری بھی کہیں سامنے نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود امریکی معاشرے کے اندر جرائم کی شرح دیگر ممالک کی بنسبت کہیں زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف اور صرف غربت، نظم و ضبط کی کمی، قانون کی بالادستی نہ ہونا، عدل و انصاف کی فراہمی نہ ہونا ہی معاشرت کی بگاڑ کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں اور ان پر گفتگو ہونی چاہیے، ان پر غور ہونا چاہیے۔ ہر معاشرے کا ایک دستور ہوتا ہے جس کے مطابق وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر اس دستور کی بالادستی اس معاشرے پر سے ختم ہو جائے تو اس معاشرے میں سے عدل ناپید ہو جاتا ہے، افراد معاشرہ بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں، افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں، معاشرے کے افراد کو احساس ذمہ داری اور دوسروں کے لیے مربت، دوسروں کے لیے ہمدردی، اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ وہ نکل جاتا ہے، اور پھر اس معاشرے کا جو اثر ہے، ایسے معاشرے کا جس میں جرائم بکثرت ہو، اس معاشرے کا اثر جتنا نوجوان نسل پر پڑتا ہے اتنا کسی اور طبقے پر نہیں پڑتا، اور یہ چیز میرے اور آپ میں سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت وہ اسلامی طرز زندگی کے اصول اور مبادی سے ناواقف اور نابلد۔ ہمارا نوجوان جن تعلیم گاہوں، جن دانش گاہوں کے اندر تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پروفیشنل طور پر اسکلز کا حامل بن کر وہاں سے گریجویٹ ہو کر پی ایچ ڈی کر کے نکلتا ہے، ان دانش گاہوں کا حال میرے اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں۔ آج سے 3-4 دہائیاں قبل اردو کا استاد، اسلامیات کا استاد، یہ معاشرے کے اندر اہمیت، وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، لیکن جب سے پروفیشنل اسکلز کا دور آیا اور پروفیشنل ایجوکیشن کا دور آیا، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ کے جو ٹیچر ہیں ان کی مارکیٹ کے اندر قیمت لگنا شروع ہوئی، تو جو کیریکٹر بلڈر تھے اساتذہ اردو کے اور اسلامیات کے، ان کو جب دوسرے درجے کا استاد گردانا جانے لگا تو پھر آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری دانشگاہوں سے، ہماری تعلیم گاہوں سے جو نوجوان نسل پڑھ کر قابل بن کر نکلتی ہے، وہ ڈاکٹر تو کامیاب بن سکتے ہیں، انجینئر تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کامیاب انسان، کامیاب مسلمان اور ایک اسلامی طرز معاشرت کا اپنے قول اور عمل سے، اپنے کردار سے پرچار کرنے والے نظر نہیں آتے۔ وجہ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو
اپنی معاشرت سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے بہت عرصہ ہوا ہم نے اس کو نکال کر پھینک دیا ہے. ہم نے اسلامی اصولوں سے، اسلامی طرز زندگی سے، لائف اسٹائل سے، اسلامی بود و بات سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، صحیح اور غلط کی تمیز وہ ہمارے معاشرے کے افراد کے ذہنوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ معاشرہ درندگی کا نمونہ پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ظلم و بربریت کا بازار ہمیں اپنے دل و پیش میں گرم نظر آ رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان جرائم کے احساس کے گناہ ہونے کا احساس بھی دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. اب کسی کو قتل کرنے سے پہلے، کسی کی کن پٹی پر پستول تاننے سے پہلے پستول تاننے والا ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتا کہ آیا میرے لیے ایسا کرنا حلال ہے یا نہیں. میں اگر ایسا کروں گا تو اگر میں دنیا کی عدالت میں سزا یافتہ ہونے سے بچ گیا تو کیا میں اللہ کی عدالت میں بھی سزا سے بچ پاؤں گا یا نہیں. کرپشن، ظلم، بدعنوانی، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے یہ احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ ناانصافی، رشوت ستانی اور لوٹ مار سے میں جو روپیہ کماؤں گا اس سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا، وہ لقمہ حرام سے ان کی پرورش کروں گا، ان کو تعیشات زندگی فراہم کروں گا. ان تعیشات سے پلنے والا، حرام کی کمائی پر پلنے والا جسم میری اولاد، یہ ہو سکتا ہے مفاقات عمل کے تحت جن کی خوشنودی کے لیے میں نے حلال و حرام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے وبال جان دنیا ہی میں بنا دے. اور جہاں اگر وہ وبال جان نہ بھی بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے گا، جس کی غذا حرام ہوگی، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال نہیں آتا. تو پتہ چلا کہ اصل جو سبب ہے ہمارے مسلم معاشروں کی زبوحالی کا، جرائم پیشہ ہونے کا، وہ صرف غربت، بے روزگاری وہی ایک سبب نہیں ہے، بلکہ اصل سبب وہ اسلامی طرز زندگی سے، اصولوں سے ناواقفیت، ناغلط ہونا اور خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس، آخرت کے دل کے یقین اور عقیدے سے دل و دماغ کا خالی ہونا، یہ اصل سبب ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب معاشرہ، اس کے اندر ہر بدعنوانی موجود تھی، ہر گناہ موجود تھا، زنا موجود تھا، شراب موجود تھی، ہم جنس پرستی تک موجود تھی، اور ایک ایک عورت کے ساتھ متعدد افراد کا زنا کرنا اور حیا باختگی کی ایسی صورتیں ان میں رائج تھیں کہ آج بھی ان کو نوک زباں پر لاتے ہوئے انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. لیکن اس ماحول اور معاشرے میں جب جناب نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل و دماغ پر، قلوب و اذہان پر محنت فرمائی، تو اس محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ ہوتا ہے. وہ اس تاریخ دور کے اندر دیگر بستیوں کے لیے ایک مینارہ نور معاشرہ ثابت ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو کل تک دنیا کی متمدن اقوام میں کچھ حیثیت سے مالک نہیں تھے، وہ لوگ دنیا کو حاجی اور رہنما بن کر، دنیا کو چلانے والے، دنیا کو اندازے جہاں بانی اور جہاں بیری سکھلانے والے بن جاتے ہیں. ان کو قیادت کے مقام پر اگر فائز کیا اور جس عقیدے اور جس فکر اور جس سوچ سے ان میں انقلاب برپا کیا، وہ سوچ عقیدہ توحید کے بعد اگر تھی تو وہ فکر آخرت تھی. اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا، اور اس جواب دہی کے احساس کی وجہ سے عرب معاشرے کی سایہ پڑی کہ وہاں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی محنت کے بعد
1,24,000 कम बेश हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को लेकर हज्जतुल विदा के लिए मैदान अरफात में हाजिर होते हैं, तो उस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कुल्लु अम्री जाहिलियत मौजूअन तहत क़दमैया, कि आज जाहिलियत की सारी कदरें मेरे पाँव तले रोक दी गई। आज तुम मुझे पूरे अरब मुआशरे के अंदर कहीं कोई ज़िना का अड्डा दिखा दो तो मैं मान लूँ, कहीं तुम्हें ज़िना का कोई अड्डा, कोई तोहफागरी का अमल कहीं पर तुम्हें नजर नहीं आएगा, कहीं तुम्हें शराब पीने दिलाने वाला कोई मरकज नजर नहीं आएगा, शराब की भट्टियाँ, शराब की खरीदो फरोख्त नजर नहीं आएगी, जुए का सारो कारोबार तुम्हें ठप नजर आएगा। जो जो चीज़ जाहिलियत की थी वो सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज खत्म कर दी। अपनी मिशन की कामयाबी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख से ज़ायद अफराद के सामने ऐलान किया। तो ये चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को कामयाब करने वाली थी वो ये कि जिन अकायद ने तब्दील किया उस मुआशरे को, उस मुआशरे के अंदर असल पाया पलटने वाला वो अकीदा, वो फिक्र आखिरत का, अल्लाह के खौफ का, अल्लाह के सामने जवाबदेही वाला अकीदा था। आज ये अकीदा मैंने और आपने फरामोश कर दिया है। मादी जिंदगी के तायुशात वो मुझे और आपको वही जो है वो असल नजर आते हैं। जब किसी आदमी के दिल में ये खौफ पैदा हो जाए, ये यकीन पैदा हो जाए, ये अकीदा उसके दिल दिमाग में राशिद कर दिया जाए कि सिर्फ दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी नहीं है, दायमी जिंदगी नहीं है, बल्कि इसके बाद एक दायमी जिंदगी आने वाली है, वहाँ की कामयाबी हकीकी कामयाबी है, वहाँ की नाकामी असल नाकामी है। तो इस तसव्वुर के दिलो दिमाग में राशिद हो जाने के बाद वो फर्द न सिर्फ इनफरादी जिंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फर्मा बरदार होता है, बल्कि उस फर्द की खलवत भी पाकीज़ा हो जाती है। वो खलवत में भी जहाँ उसे कोई देखने वाला ना हो, जहाँ वो अपने आप को 7 पर्दों में छुपाए बैठा हो, वहाँ पर भी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का तसव्वुर करके लरज़ जाता है, कांप जाता है। इसलिए हमारे इस मुआशरती बिगाड़ का जराए की जूत अफजूद सूरत हाल है। अदम बर्दाश्त का जो उन्सर है, इसकी जो असल उसूल वजह है वो यही है कि हमने अपने मुआशरे के अंदर फिक्र आखिरत, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास, तक़वा की अहमियत, फजीलत वो हमने अपनी नौजवान नस्ल तक नहीं पहुँचाई, उनको अक़ीदा आखिरत नहीं समझाया, नहीं पढ़ाया, उनको ऐसे हल्काए दुरूस के अंदर शामिल नहीं किया कि जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जवाबदेही के एहसास पर बात होती है। मसाजिद में दुरूस होते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई जब से ये लाउड स्पीकर एक्ट नाफिज हुआ और सिर्फ जुमे के दिन वाइज की, खतीब की आवाज़ उन लोगों तक पहुँचना शुरू हुई जो उसे सुनने के लिए मस्जिद में आते हैं, तो ऐसी माएँ मुआशरे से नापैद हो गई जिन माओं तक पहले खतीब की, जुमे के वाइज की आवाज़ घर के काम काज के दौरान पहुँचती थी, वो सुनती थी, समझती थी, उनका अपना अमल, अपना किरदार वो दुरुस्त होता था। तो इस गोद में परवरिश पाने वाले जो नौजवान थे, जो बच्चे थे, वो भी बाकिरदार, मुआशरे के बाकिरदार नौजवान बनकर सामने आते थे। आज वो मुआशरा है, आज वो माएँ हैं जिनकी गोद वो है कि जिनकी अपनी तरबियत वो किसी कुरान और सुन्नत की तालीम से नहीं हुई। उन्होंने जिस दानिशगाहों से पढ़ा वहाँ खौफ़े खुदा, फिक्र आखिरत का तसव्वुर उलूफ़ा है। वहाँ अगर कामयाबी समझाया जाता है तो प्रोफेशनल एजुकेशन के जरिए इस मादी जिंदगी को आसाइशात से, तायुशात से कामयाब करना ही इस कामयाबी को हतमी कामयाबी गर्दाना जाता है। यही उनको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो वो माएँ जब अपने बच्चों की तरबियत करती हैं तो वो तरबियत में बच्चों को मादियत भी सिखाती हैं। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम, आखिरत की अहमियत, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम की अजमत नहीं सिखाती। तो ये मुआशरत की बिगाड़ मेरे और आपके सामने आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि भाई मुआशरत की बिगाड़ की अहम तरीन वजह वो है हमारे मुआशरे के जो लोग करता धरता है उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया। हर अपने जाती मफाद के लिए इस तरह मसरूफ़ अमल है
اور نظریاتی انتشار میں اس طریقے سے معاشرتی اکائی کو توڑ کر رکھ دیا ہے کہ باہمی اعتماد کا حد درجہ فقدان ہے. اتحاد و یگانگت جو اسلامی اخوت اسلامی معاشرے کا تغرا امتیاز تھا، ہمیں ہدایت کی انما المؤمنون اخوۃ کہ تمام اہل ایمان وطنی اور لسانی سرحدوں سے بالا تر ہو کر اخوت اسلامی کے رشتے میں پڑے ہوئے ایمانی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پر خلق ظلم نہیں ڈھاتا. ولا یسلمہ، نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے. ولا یخذلہ، نہ اس کو مصیبت کے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. المسلم کل بنیاد، کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر ایک مضبوط دیوار بنتی ہے، ایک مضبوط عمارت کی جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے، ایسے مسلمان ایک دوسرے کے دست و بازو اور معاون و مددگار ہوتے ہیں. تعاونوا علی البر والتقوی کا عملی نمونہ نظر آتے ہیں. نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور شریک بنتے ہیں، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنتے. یہ اخوت اسلامی، یہ اتحاد و یگانگت کا رشتہ کمزور ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا پہلے بھی کئی مجالس میں کہ آج افغانستان کے مسلمان پر، عراق کے مسلمان پر، فلسطین کے مسلمان پر، برما کے مسلمان پر ظلم و ستم، آتش و آہٹ کی بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عشرت قدوں میں، اپنے عافیت قدوں میں مطمئن اور مسرور ہیں. اس لیے یہ آج ابھی ہماری تحریر تک نہیں پہنچی، لیکن میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ عافیت سے کم روزہ ہے. جس آگ نے آج آپ کے افغانی بھائیوں کو، عراقی بھائیوں کو، کشمیر کے اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، کہ آج ایک دن آپ کے گھر کی دہلیز تک بھی پہنچنے والی ہے. اس لیے اگر آپ حکومت اسلامی کے تحت ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اور اپنی جو آپ نے سیاسی، مذہبی، مسلکی تقسیمیں بنا رکھی ہیں، ان تقسیموں کے اندر پڑھ کر قومی اور ملی سانحات کو قومی اور ملی سانحات کے تناظر میں نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ کے ان معاشروں کے اندر امن برپا نہیں ہو سکتا، امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ معاشرے یوں ہی خوخار مناظر مجھے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے، ان میں امن کا خون یوں ہی ہوتا رہے گا، قتل و غارت گری کا بازار یوں ہی گرم رہے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایسے افراد کی، ایسے لوگوں کی، ایسے قائدین کی جو مسلم معاشروں کو دوبارہ ان خطوط پر واپس لائیں کہ جہاں وہ مسلم معاشرہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اپنا فرض منصبی سمجھتا تھا. ہمارا غیر ذمہ دارانہ رویہ تو اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ چونکہ اکیلے میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے ہر فرد اپنی جگہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھ کر، پورا معاشرہ اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں اس معاشرے کی کوئی رکعت اور کوئی پاکیزگی نہیں. ان اللہ لا یقدس امتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاشرہ کسی درجے میں پاکیزہ نہیں. لا یأخذ الضعیف فیہا حقہ غیر متعتع، جس میں کوئی کمزور آدمی اپنا حق بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وصول نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم کو ظلم سے ضرور روکو گے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب عام تم پر آ جائے گا. اور یہی عذاب عام ہے جس کے اندر میں اور آپ گرفتار ہیں. یہ معاشرے کا غیر ذمہ دارانہ رویہ، حدود اللہ کو قائم کرنے کے حوالے سے سستی اور نرمی کا رویہ. ایک حدیث پاک جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود میں نرمی اور سستی کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے سب لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے پورا اندازی سے اپنی نشستوں کا تعین کیا، اور تعین کے نتیجے میں کچھ لوگ زمینی منزل کی نشستوں کے حقدار ہوئے اور کچھ لوگ اوپر والی بالائی نشستوں کے حقدار ٹھہرے. اب جو نچلی نشستوں کے اوپر بیٹھنے والے افراد تھے ان کو پانی لینے کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے پانی لینے اوپر والی منزل پر آنا پڑتا تھا. اب جب وہ بار بار اوپر آنے لگے تو اوپر جو بیٹھے ہوئے بالائی نشستوں پر براجمان لوگ تھے ان کے آنے سے ان کو تکلیف ہوئی.
اب نچلی نشست والے نے یہ سمجھا کہ اگر جو ہے وہ ہم بار بار ان کو جا کر ستائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی نچلی نشستوں کے اندر ذیلی نشستوں کے اندر جو کشتی کا نچلا حصہ یہیں ایک سوراخ کر لیتے ہیں، اور اس سوراخ کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ پانی یہیں نیچے سے ہی حاصل کر لیں گے، اوپر جا کر اوپر والوں کو ہمیں تکلیف نہیں دینی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے اگر اوپر والے ان کو یہ کام کرنے سے نہیں روکیں گے کہ بھائی یہ تم نیچے سوراخ کر کے ہمیں بھی ڈبونا چاہتے ہو، خود بھی ڈوبو گے ہمیں بھی لے ڈوبو گے، اگر وہ ان کا ہاتھ نہیں تھامیں گے اور صرف زبانی روکنے پر اکتفا کریں گے تو ایسے جیسے یہ سارے کشتی والے اجتماعی طور پر ڈوبیں گے، ایسے ہی اگر معاشروں کے اندر غیر ذمہ دارانہ رویہ تمہارا جاری اور ساری رہا اور تم نے ظالم کو ظلم سے نہ روکا، ظالم کے خلاف گواہی نہ دی، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا اجتماعی کردار ادا نہ کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ عمومی عذاب کی جو ہے وہ گرفت میں تمہیں لے لے گا۔ معاشرے کے اندر پنپنے والے جرائم اور گناہ یہ اس کشتی میں سوراخ کرنے کی مترادف ہے۔ وہ مسلم معاشرے کی جو اجتماعیت ہے اس میں یہ سوراخ ہے، یہ گناہ اور یہ پنپنے والے افراد، اس لیے ان کو روکنے، ان کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اپنا قومی اور ملی اور مذہبی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نسل نو کو اسلامی خطوط پر تربیت فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نظام تعلیم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی مساجد اور مدارس کو جو ہے وہ آباد کرنے، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم بنیادی طور پر دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ یہ فراہم نہیں کریں گے تو پروفیشنل تو تیار ہوتے رہیں گے، اچھے مسلمان تیار ہو کر سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ جل شانہ کی دعا ہے کہ وہ جو معروضات پیش کرنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی، اسے پیش نظر رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور ہمارے معاشروں کو اسلامی معاشرہ حقیقی طور پر بننے اور ہمیں اس کے لیے اپنی کوشش کرنے کی اور عمل معاشرے کی دیکھنے بہاریں دیکھنے کی مجھے اور آپ کو سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔